वहीं पर कल ضلع ترقیاتی کمشنر سری نگر کی صدارت میں ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ ہوئی جس میں ہیلتھ افسران نے شرکت کی. میٹنگ کے دوران کیا کچھ کہا گیا اور میٹنگ کے بعد کس طریقے کے الفاظ ضلع ترقیاتی کمشنر نے کہے ہیں وہ بھی آپ تک پہنچائیں گے. لیکن سب سے بڑی بات اس میں جو ہے آصف کچھ اہم مدعوں پر فیصلہ لیا گیا. بالکل انتظامیہ کی طرف سے جو بڑی چیز ہے ایک تو یہ کہ جو وائلیٹرز ہوں گے جو خلاف ورزی کریں گے ضابطے کی یا گائیڈ لائنز پروٹوکولز پر عمل درآمد کرنے میں ناکام رہے ان کے خلاف انتظامیہ سخت ہونے جا رہی ہے. ایک تو یہ کہ جو انتظامیہ کی طرف سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ماسک کے بغیر جو لوگ تھے 1000 جرمانہ عائد کیا گیا تھا, اس پیش رفت کے تحت مزید کام کرنے پر یعنی اسی طریقے سے کام جاری رہے گا وداؤٹ ماسک. ایک تو ان وائلیٹرز کے خلاف انتظامیہ کاروائی سختی کے ساتھ کرنے جا رہی ہے. دوسری یہ کہ انتظامیہ نے جن جن ایریاز کے اندر موومنٹ کے ساتھ آپ کو ضروری چیزیں جو اس وقت قرار دی ہیں ماسک یا پھر سوشل ڈسٹینسنگ کو مینٹین رکھنا, سیدھے طور پر اگر آپ کہیں تو گائیڈ لائنز جو انتظامیہ نے یا جو ہیلتھ اتھارٹیز کی گائیڈ لائنز ہیں مرکزی وزارت داخلہ کی طرف سے جو جاری کی گئی ہیں ان پر اگر عمل درآمد شہر کے اندر نہیں ہوتا, میونسپل حدود کے اندر نہیں ہوتا, اسکول کالجز اور یونیورسٹیز یا سرکاری دفاتر کے اندر نہیں ہوتا تو اس کے خلاف انتظامیہ مزید سخت ہونے جا رہی ہے. اور اس کے لیے باضابطہ مشاورت ہوئی ہے محکمہ صحت کے حکام اور ضلع ترقیاتی کمشنر سری نگر جن نے کچھ دن پہلے ہی چارج سنبھالا اور اس کے بعد پہلی میٹنگ جس میں سختی ان لوگوں کے ساتھ برتنے کی ہدایت دی گئی ہے جو اب سری نگر کے اندر کھلے عام ضابطوں کی دھجیاں اڑاتے نظر آئے. بالکل اس میٹنگ کے حوالے سے بات کی ہم نے, کورونا کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ کس طریقے سے معاملات کا رجحان جو بڑھ رہا ہے اس سے انتظامیہ کے اندر تشویش پائی جا رہی ہے. لیکن اس بیچ بہت ساری باتیں بھی سامنے نکل کر آ رہی ہے کیونکہ پہلی بار کورونا پوری دنیا کے اندر نہیں آ رہا ہے بلکہ گزشتہ برس پوری دنیا نے کورونا کے معاملات جو ہے وہ دیکھے, اس سے جو نقصان ہوا ہے انسانی جانیں جو تلف ہوئی ہے وہ دیکھی ہے. لیکن اس بیچ اگر ہم جموں کشمیر اور وادی کشمیر کی بات کریں گے, جب گزشتہ برس انتظامیہ نے کچھ اہم فیصلے لیے تھے یعنی سوشل ڈسٹینسنگ کو لے کر, تو ٹرانسپورٹر کو باضابطہ طور پر ہدایت دیے گئے تھے کہ وہ کتنی سواریاں اپنی گاڑی میں لے جا سکتے ہیں. لیکن اس بیچ ہم نے آصف دیکھا کہ بہت ساری جگہوں سے پھر لوگوں نے ایسی شکایت کی کہ وائلیشن اس طریقے سے ہو رہی ہے کہ انتظامیہ کے ناک تلے بھی ٹرانسپورٹر برابر سواریاں اپنی گاڑی میں اٹھاتے ہیں اور جس طریقے سے کرایہ میں اضافہ کیا گیا ہے, ایک تو اضافی چارج لیا جا رہا ہے عام انسان سے, دوسری جانب سے برابر سواریوں کو بٹھایا جا رہا ہے. اس بار انتظامیہ کی جانب سے کیا کچھ تیاریاں ہوگی ان چیزوں کے حوالے سے تاکہ لوگوں کو بھی دقتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے؟ سب سے بڑی بات ہے کہ گزشتہ دنوں جو تعطل تھا ٹرانسپورٹرز اور سرکار کے درمیان وہ تو ختم ہوا, وہ کرائے پر تھا. لیکن کرائے کے بعد اب جو سیفٹی گائیڈ لائنز ہے آپ نے دیکھا کہ اسکولوں کے اندر NDMA کی گائیڈ لائنز کو لاگو کرنے کا سرکار نے حکم دے دیا ہے. لیکن ٹرانسپورٹرز کا کیا سوال یہ پوچھا جا رہا ہے اس وقت سوشل میڈیا پر بھی ایک ہولڈ لگی ہوئی ہے ان سوالات کی کہ جموں کشمیر کے اندر یا وادی کے اندر پبلک ٹرانسپورٹ جب سے شروع ہوا کرائے کی بات تو کی گئی, ٹرانسپورٹیشن اتھارٹیز کیا کریں گی وہ بات تو ہوئی, کن علاقوں کے اندر گاڑیاں کتنے کلومیٹر پر چلیں گی, کتنا پیسہ جو صارفین سے ہے یا جو پیسنجرز ہیں ان سے لیا جائے گا. لیکن ان سب کے بیچ میں کووڈ گائیڈ لائنز پر عمل درآمد کرنے میں اگر کوئی ناکام ہوتا ہے تو اس کے خلاف کیا کاروائی ہوگی یا نہیں. اور انتظامیہ نے اس بار جو کل کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں چونکہ ٹریفک حکام کو بھی ضلع ترقیاتی کمشنر سری نگر کے خاص طور سے جو سری نگر حدود کے اندر آنے والی گاڑیاں ہیں ٹرانسپورٹرز ہیں ان کے خلاف سخت ہونے کا اس بار من بنایا ہے. اور اس بار کاروائی یہ ہوگی کہ جن لوگوں نے یعنی اگر آپ کو 70% یا 80%, ابھی تو انتظامیہ دوبارہ ان کو ریفریش کر کے گائیڈ لائنز جب جاری کرے گی کہ 70% یا 80% کتنے پیسنجر سومو کے اندر, کتنے تویرا کے اندر اور میٹڈور کے اندر بیٹھیں گے, ان سبھی پر اگر کہیں پر بھی کوئی عمل درآمد نہیں ہوا تو اس کے بعد مزید سختی برتی جائے گی. لیکن ٹرانسپورٹرز پر اگر اس طریقے سے نکیل نہیں کسی جاتی تو سوال یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ ذمہ دار اس چیز کے لیے کون کہ مختلف علاقوں کے اندر پازیٹیو کیسز آتے ہیں لیکن لوگ ٹریول کر رہے ہیں اور اس کے بعد ان کے ٹیسٹ پازیٹیو آتے ہیں. یہ ایک تشویش کی بات وادی کشمیر کے اندر بھی ہے. بالکل اگر ہم گزشتہ برس کی آج سے بات کریں گے تو جو چیزیں سامنے آئی تھی یعنی کہ جس طریقے سے آپ نے کہا کہ جو ٹیسٹنگ کا معاملہ ہے اور گزشتہ برس جب ٹیسٹنگ کا معاملہ سامنے آیا تو جہاں پر بھی ٹیسٹ کیا جاتا تھا وہاں پر بہت سارے لوگوں کی شکایت یہ رہتی تھی کہ جس بندے کا ٹیسٹ ہوا ہے اس سے ہوم آئسولیشن میں نہیں رکھا جا رہا ہے یا کوارنٹائن نہیں کیا جا رہا ہے, وہ
जब तक उसकी रिपोर्ट सामने आती है तब तक लोगों के बीच रहता है, उससे मामलात जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। इस बार इंतजामिया को कहीं ना कहीं इन चीज़ों को मद्देनजर रखना होगा कि क्योंकि मामलात पे अगर रोक लगानी है, अगर कोरोना वायरस पे रोक लगाना है, तो सबसे पहले जिस बंदे का टेस्ट किया जाएगा उसको क्वारंटाइन करना बहुत ज़रूरी होगा। बिल्कुल, ये इन SOPs पर अब शायद मौजूदा वक्त में इन पर अमल नहीं हो सका है, लेकिन कोविड की बात को फिलहाल हम यहीं खत्म करते हैं, क्योंकि थोड़ी देर में सरकार कुछ आदाद शुमार जारी करेंगे। मुल्क की सतह पर हो सकता है कि एक और नया रिकॉर्ड बने। 2 दिनों में तो तमाम रिकॉर्ड्स टूटे हैं, इस पर दोबारा चलेंगे।